لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. سرکار رسالت ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ حسین ابن علی کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہر عزادار اور ہر مومن، ہر شیعہ اپنے دل میں اس حرارت کو محسوس کر سکتا ہے. میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واقعاً اللہ نے امام حسین کے نام میں اور امام حسین کے اس غم میں عجیب اثر رکھا ہے. ورنہ عموماً دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، سال گزرنے کے ساتھ ساتھ، صدیاں تمام ہونے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کا، اس حادثے کا اثر کم ہونے لگتا ہے. لیکن یہ واحد کربلا کا واقعہ ہے کہ جیسے جیسے سال تمام ہوئے ہیں، جیسے جیسے صدیاں تمام ہوئی ہیں، ویسے ویسے اس کا اثر اور بھی زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا ہے. اور آج آپ دنیا کا کون سا گوشہ ہے کہ جہاں سے یا حسین کی آواز نہ بلند ہو رہی ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ ادھر فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یہ تاریخیں گزرتی ہیں مومن اپنے دل میں اس حرارت کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے اور پہلے عشرے میں یہ جو جیسے جیسے تاریخیں گزرتی ہیں. اور عاشورہ آتے آتے حقیقت میں ایک عجیب سے احساسات ہوتے ہیں ہر عزادار کے دل میں، ہر مومن کے دل میں ایک عجیب سی عقیدت ہوتی ہے، ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے، ایک عجیب سا غم ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سرکار رسالت نے فرمایا ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اس حدیث کے ذیل میں جس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے امام حسین کی شہادت کے اسباب. اور میں نے اس سلسلے میں کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہدف اور ایک ہے سبب. عام طور سے جو ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، مقصد کیا ہے.
لیکن یہاں پر میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کہ امام حسین کی شہادت کے اسباب کیا ہیں، امام حسین کی شہادت کا سبب کیا ہے، امام حسین کی شہادت کا ہدف کیا ہے، یہ خود امام حسین نے خود بیان کر دیا۔ امام حسین نے مدینے میں بھی بیان کیا ہے، راستے میں بھی، یہ جو مدینے سے لے کے کربلا تک کا راستہ اس میں بھی بیان کیا ہے، اور خود کربلا میں بھی امام نے اپنی شہادت کا ہدف اور مقصد یا اپنے قیام کا ہدف اور مقصد بیان فرمایا ہے۔ سبب کیا ہے امام حسین کی شہادت کا؟ تو اس کے لیے آپ کو کربلا سے پہلے کی تاریخ کے اوراق الٹنا ہوں گے کہ کیا ہوا، کہ کس بنیاد کے اوپر، کس وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہو گئے کہ جہاں سرکار رسالت نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں گوارا کیں، اور ان ساری تکلیفوں اور زحمتوں کے باوجود یزید جیسا بدبخت اور فاسق کیسے تخت خلافت تک آ گیا اور مسلمانوں کا حاکم بن کے کیسے بیٹھ گیا، اور سارے مسلمانوں نے اس کی بیعت کیسے کر لی۔ تو اس کے لیے آپ کو جو کربلا سے پہلے کی تاریخ ہے اس کے اوراق الٹنا ہوں گے کہ جب سرکار رسالت نے مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی ہے، اس آواز کے بلند ہوتے ہی نہ صرف مکے میں بلکہ پورے عرب میں ایک ہلچل مچ گئی۔ یہ کون ہے ہمارے درمیان، ہمارے سامنے، ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے خداؤں کے مقابلے میں یہ کس خدا کی بات کی جا رہی ہے؟ اور پیغمبر کی زبان کے اوپر ایک جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ اب جو دروازوں کو کھولا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ یہ تو وہی ہے کہ جس کو ہم نے 40 سال تک صادق کہا ہے، یہ تو وہی ہے کہ جس کو ہم نے 40 سال تک امین کہا ہے، ہم نے 40 سال تک اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم ہمیشہ سچ ہی بولتے ہو، کبھی غلط بیانی سے کام ہی نہیں لیتے۔ ہم نے 40 سال تک اس کی ایمانداری اور امانت داری کا کلمہ پڑھا ہے، تو جب 40 سال تک ہم نے کہا کہ تم سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، تم کبھی بھی خیانت نہیں کرتے، تو آج کس منہ سے کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ آج کس منہ سے کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ لیکن ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی پیغمبر کے اس اعلان کے مقابلے میں، لیکن ضد، ہٹ دھرمی جو باطل کا مزاج ہے، لہذا اسی کی بنیاد پر پیغمبر کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ایذائیں پہنچائی گئیں، تہمتیں لگائی گئیں، الزامات لگائے گئے، گالیاں دی گئیں، پیغمبر پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، بائیکاٹ کیا گیا، وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہوئی کہ نہیں پیغمبر کے ساتھ؟ لیکن پیغمبر کے پائے ثبات میں کہیں سے بھی جنبش نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے پیغمبر کے قدم آگے بڑھتے رہے ویسے ویسے اسلام کا دائرہ اور پھیلتا رہا۔ یہ جو پیغمبر کی آواز تھی، اس پیغمبر کی آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہی، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، حقیقت میں اب جب پیغمبر کے اوپر وقت پڑا تو دیکھا کہ ہر موقع کے اوپر پیغمبر کے ساتھ ایک ہے کہ جو ان کی نصرت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا۔ لہذا وہ طبقہ کہ جو بہرحال ایمان لایا تھا اور جس نے اسلام کو قبول کیا تھا اور جسے اس بات کے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہم تو اولین میں سے ہیں، ہم تو سابقین میں سے ہیں، اب جو پیغمبر کو یہ کامیابیاں ملیں، چاہے وہ شب ہجرت بستر پیغمبر پر
امیر المومنین کا آرام فرما ہونا ہو، اور یا پھر ہجرت کے بعد مدینے میں آنے کے بعد بدر و احد اور خیبر اور خندق میں امیر المومنین کی شجاعت اور امیر المومنین کا لشکر اسلام کا سپہ سالار ہونا ہو، علمدار ہونا ہو. یہ چیزیں انہیں کہ جو اولین اپنے کو کہلاتے تھے، سابقین کہلاتے تھے، بھائی نہیں. اور کہیں نہ کہیں سے علی کے لیے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا. توجہ کیجئے گا، نتیجہ آج کی مجلس میں آپ کو نہیں ملے گا، نتیجہ آخری مجلس میں ملے گا کہ واقع کربلا کے اسباب کیا ہیں. واقع کربلا کے اسباب کیا؟ میں نے عرض کیا کہ سبب کو جاننے کے لیے کربلا سے پہلے کی تاریخ ہم کو پڑھنا پڑے گی، تب کہیں واضح ہو پائے گا کہ کربلا کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا، کیا سبب تھا. تو یہ جو حسد پیدا ہوا، اس حسد نے بیٹھنے نہیں دیا. پیغمبر کو پیغمبر مان رہے ہیں، پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے گوشے میں یہ ہے کہ یہ ہر مقام پر علی ہی کیوں. شب ہجرت جب بستر کے اوپر لیٹنے کی بات آئی تو علی، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی. اچھا، خاص کر کے جو احد کا معرکہ ہوا ہے، اس احد کے معرکے کے بعد اس حسد میں اور اضافہ ہو گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اپنے کو سابقین کہتے تھے، جو اپنے کو اولین کہتے تھے، یہ میدان میں ٹک نہیں سکے اور انہوں نے میدان سے فرار اختیار کیا. اور جس نے کل دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کیا تھا، وہ آج بھی پیغمبر کی نصرت میں میدان میں جمع ہوا ہے، میدان میں ٹکا ہوا ہے. اور قدرت خود اس کی شجاعت اور ہمت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوان تو بس علی ہے اور تلوار تو بس ذوالفقار ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو اس حسد میں اور علی میدان میں ٹکے ہوئے ہیں، اور جو اپنے کو سابقین کہتے تھے، اولین کہتے تھے، بڑا ناز تھا کہ ہم پہلے ایمان لائیں، ہم پہلے اسلام لائیں، وہ صاحب میدان سے فرار کرتے ہوئے نظر آئے. تو اس حسد میں اور اضافہ ہو گیا. اچھا، حسد کرتا کیا ہے؟ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. توجہ کیجئے گا عزیزو جملوں کے اوپر. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے حسد کرنا. توجہ کیجئے گا، اگر ایک مومن دوسرے مومن سے حسد کرے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک بھائی اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے، ایک عزیز اپنے عزیز سے حسد کر رہا ہے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے حسد کر رہا ہے. حسد کا فائدہ کیا؟ حسد صرف اپنے کو برباد کرنا، اپنے کو تباہ کرنا، اپنے کو جلانا. اس کے علاوہ سامنے والے کا تم کیا بگاڑ لوگے؟ تمہارے حسد کرنے سے اس کا کیا بگڑے گا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. وہ تو جیسے جہاں پر ہے وہیں پہ رہے گا، جو کر رہا ہے وہی کرے گا. تم اپنے کو برباد کر رہے ہو. اچھا، خالی دنیا ہی کو نہیں، تم نے اپنے ایمان کو بھی برباد کر لیا، تم نے اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. اب یہیں پہ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب ایک مومن سے مومن حسد کرے تو آگ تو ایمان کو حسد ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. تو اگر کوئی امیر المومنین سے حسد کرے
تو اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جب مومن سے مومن حسد کرے تو ایمان ختم ہو جائے، تو اگر کوئی امیر المومنین سے حسد کرے تو وہ کہاں کا مومن ہوگا اور کہاں کا مسلم ہوگا؟ اسی حسد نے کام کیا، اسی حسد نے ایمان ختم کر دیا، اسی حسد نے اسلام سے خارج کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امیر المومنین خود پیغمبر کے ہمراہ ہے، جیسے کل تھے ویسے آج ہے، اور اس کے بعد بھی پیغمبر کے ہمراہ۔ لیکن یہ جو طبقہ تھا اس کو علی ایک آن نہیں بھا رہے تھے۔ یہ ہمارے سامنے کا جوان اور ہم سن رسیدہ، ہم پہلے ایمان لانے والے، پہلے اسلام لانے والے، ہر موقع کے اوپر علی، ہر جگہ علی، ہر جگہ کامیابی کا سہرا علی کے سر۔ چنانچہ اب ہوا کیا؟ پیغمبر جب مدینے تشریف لائے تو مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے، سب سے پہلا کام پیغمبر نے کیا کہ مدینے میں جتنے بھی قبیلے تھے، جتنے بھی خاندان تھے، ان سارے قبیلوں اور خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، سارے مسلمان۔ اس وقت اس لحاظ سے بہرحال کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے مسلمان کے لیے یہ تھا کہ ہم پراپر مدینے کے رہنے والے ہیں اور یہ باہر سے آیا ہوا ہے۔ یہ جو پراپر مدینے کے رہنے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا، اور یہ جو باہر سے آئے ہوئے تھے یہ مہاجرین کہلاتے تھے۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے دل میں ایک تو جاتا ہی ہے تصور اور خیال۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ بہرحال وہ 5 سال سے رہ رہا ہو، 10 سال رہ رہا ہو، 20 سال سے رہ رہا ہو، لیکن جو پراپر رہنے والے ہوتے ہیں، ارے صاحب اس کو کیا پتا، یہ تو باہر سے آیا ہے، اما ہم سے پوچھو، ہمارے بابا دادا یہاں رہے ہیں، یہاں کیا ہوتا آیا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم سے پوچھو، ہم جانیں گے، ہم بتائیں گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ مدینے میں جتنے بھی افراد ہیں، اتنی سی بھی دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بات رہ نہ جائے کہ ہاں ہم یہاں کے ہیں یہ وہاں کا ہے، ہم یہاں کے ہیں یہ وہاں کا ہے، ہم اس قبیلے کے ہیں یہ اس قبیلے کا ہے، ہم اس خاندان کے ہیں یہ اس خاندان کا ہے، ہم چھوٹے ہیں ہم بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا پیغمبر نے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے سب کے ہاتھ، سارے مسلمانوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے۔ ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، آپ نے پوری صف لگا دی۔ ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، سب کے ہاتھ اس میں ہاتھ دے دیے۔ اب جب سب کے ہاتھ، سارے مہاجروں کے ہاتھ سارے انصار کے ہاتھ میں، سارے انصار کے ہاتھ سارے مہاجروں کے ہاتھ میں، اس کے بعد علی کا ہاتھ، روایت ہے، تاریخ ہے، علی کا ہاتھ خود اپنے ہاتھ میں لیا، اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پیغمبر نے فرمایا سب ایک دوسرے کے بھائی، علی میرا بھائی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب یہاں کے اوپر آپ نے شاید توجہ نہیں کیا کہ دیکھیے حضور نے ہر مہاجر کو انصار کے حوالے کیا، ہر انصار کو مہاجر کے حوالے کیا، مہاجر کا ہاتھ انصار کے ہاتھ میں دیا، انصار کا ہاتھ مہاجر کے ہاتھ میں دیا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ حضور بھی مہاجر، علی بھی مہاجر، بھائی حضور بھی مہاجر، علی بھی مہاجر، حضور بھی مکے سے ہجرت کر کے آئے، علی بھی مکے سے ہجرت کر کے آئے، تو کیا اچھا ہوتا کہ کسی ایک صحابی کا ہاتھ، کسی ایک انصار کا ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں لے لیتے، کسی ایک انصار کا ہاتھ علی کو پکڑا دیتے اور کہہ دیتے کہ سب ایک دوسرے کے بھائی۔ لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا، پیغمبر نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن جب علی کی بات آئی تو علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا سب ایک دوسرے کے بھائی، علی میرا بھائی۔ پیغمبر رہتی دنیا تک پوری امت کو ایک میسج دے رہے تھے، ایک پیغام دے رہے تھے کہ سنو امت والو، قیامت تک
کہ دیکھو امتی امتی کا بھائی ہو سکتا ہے، امتی رسول کا بھائی نہیں ہو سکتا، امتی امام کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ رسول رسول ہے، امام امام ہے، امتی رسول کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے، امتی امام کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پیغمبر نے اب جب تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اس کے بعد دوسرے جو مذاہب تھے ان کے لوگوں کو بلایا اور ان سے ایک معاہدہ کیا آپ نے، انصار کو بلایا، یہود کو بلایا اور ان سب سے ایک معاہدہ کیا، اور وہیں کے اوپر آپ نے یہ میسج بھی دیا، یہ پیغام بھی دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ اب یہاں کے اوپر اسی کو کبھی کبھی خود اپنے لوگ اپنے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، ہمارا دین ہمارے پاس رکھو، جبکہ یہاں کے اوپر یہاں کے لیے ہے ہی نہیں ہے لکم دینکم ولی دین۔ لکم دینکم ولی دین دوسرے مذہب کے لیے ہے کہ جب دوسرے مذہب کی بات آئے تو دوسرے مذہب کے لیے ان کا دین ان کے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اپنے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور دائرہ اسلام میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو لکم دینکم والا مسئلہ نہیں کہ نہیں صاحب آپ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیے، ہمارا عقیدہ ہمارے پاس، آپ اپنا عمل اپنے پاس رکھیے، ہمارا عمل ہمارے پاس، آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیے، ہمارا دین ہمارے پاس نہیں۔ یہاں پر اگر آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کو اسلام کے تمام قوانین کو ماننا پڑے گا، آپ کو تمام قوانین کو ماننا پڑے گا، اسلام کے تمام قوانین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے اسلام نے ان کو ماننا پڑے گا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا پڑے گا۔ کوئی انسان یہ کہہ کے اس اپنے کو بری الذمہ نہیں کر سکتا کہ نہیں صاحب لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہمارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ نہیں، اگر ہم اسلام میں آ گئے ہیں، دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں تو اس دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو کچھ بھی اسلام کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، ان تمام اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر مسلمان اور ہر مومن کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پیغمبر ایک دوسرے کو بھائی بنا چکے، دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کو ایک اچھا سا صلح و محبت کا پیغام دے چکے، تو ابھی 1 سال پیغمبر کو مدینے میں گزرا تھا اور 1 سال ابھی تمام ہوا، دوسرا سال شروع ہوا تھا، اور دوسرے ہی سال اسلام کی پہلی جنگ، کہ جس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، یہ آ گئی۔ اور اس میں کیا ہوا؟ میں تاریخ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو موضوع ہے واقع کربلا کے اسباب یہ بھی ذہن میں آ جائے، اور خود اسی کے بہانے سے جو تاریخ ہے اور جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے اس سے بھی ہم کسی حد تک واقف اور آگاہ ہو جائیں، کیونکہ تاریخ جو ہوتی ہے نا، تاریخ اتہاس، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اتہاس جو ہے تاریخ ایک آئینہ ہے۔ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہم کو صورت دکھاتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو دکھائے گا آپ کیا ہو، کہاں کے اوپر آپ کے داغ لگا ہوا ہے۔ آپ کو ایسے نہیں دکھے گا، لیکن جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے آپ کو دکھ جائے گا یہاں پہ داغ لگا ہوا ہے، ہمارے بال یہاں پر صحیح نہیں ہیں، تو آئینے کے سامنے انسان کھڑے ہو کے اپنے بالوں کو بھی صحیح کر لیتا ہے، چہرے کو بھی صحیح کر لیتا ہے، لباس کو بھی صحیح کر لیتا ہے۔ تاریخ بھی ایک آئینے کے طریقے سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تاریخ کو سامنے رکھو اور تم خود دیکھو کہ تم کہاں پہ ہو۔ اگر تاریخ میں ایسا ہوا ہے اور ایسا ہونے کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلا، تو اگر ہم ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
تاریخ ایک آئینہ ہے، تاریخ ایک عبرت ہے، تاریخ ایک درس ہے، تاریخ ایک نصیحت ہے۔ تاریخ کو خالی کہانی، قصے اور چٹکلوں کے طریقے سے نہیں سننا چاہیے، تاریخ کو صرف کہانی، قصے، چٹکلوں کے طور پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب آپ اتہاس پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو اس کو اس نیت سے پڑھیں، اس ارادے سے پڑھیں کہ اس سے کچھ ہم کو لینا ہے، اس سے ہم کو کچھ سیکھنا ہے۔ مولا امیر المومنین نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ ہم کو کون سا حوصلہ، کون سی ہمت، کون سی شجاعت، کون سی ایمانی طاقت، کون سے ہمارے عمل کی اصلاح وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب پیغمبر، ابھی دوسرا سال شروع ہوا، اور دوسرا سال شروع ہوتے ہی پہلی جنگ بدر میں ہوا کیا تھا؟ آج حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے نا، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا جہان کے اوپر اگر آپ نظر کیجئے تو دنیا جہان کے اوپر نظر کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے، الٹ پھیر، اور دنیا میں جو بھی چالیں چلی جا رہی ہیں، جو بھی سیاستیں ہو رہی ہیں، اور جو بھی ایک دوسرے کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے، سب یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جو دنیا کا انداز ہے، پروپیگنڈا، ایک دوسرے کے اوپر الزام، تہمتیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ چنانچہ اب جب پیغمبر مدینے آ گئے اور اسلام کا دائرہ ان کفار و مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو اور پھیلنے لگا، یہ مسلمانوں کی تعداد میں اور اضافہ ہونے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی تو یہ نیا مذہب ہے، نیا دین ہے، اور نئے ابھی لوگ مدینے میں آباد ہوئے ہیں، اگر اسی موقع پہ ان کو دبا دیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے تو ہم مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ ان کا قافلہ، جو کفار و مشرکین مکہ تھے، ان کا قافلہ جاتا تھا مکے سے شام، اور شام میں یہ تجارتی قافلہ ہوتا تھا۔ یہ مکے سے کچھ سامان وہاں لے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، پھر وہاں سے کچھ سامان خریدتے تھے، اسے لا کے یہاں مکے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ مکے سے قافلہ گیا شام میں وہ سامان انہوں نے فروخت کیا، وہاں سے کچھ سامان اور خریدا، اور خریدنے کے بعد یہ مکے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مدینے کے قریب بدر کے جگہ کے اوپر جہاں ایک کنواں تھا، اسی بدر کے مقام پہ انہوں نے قافلہ روک دیا، اور مکے میں ایک پروپیگنڈا کروایا۔ دیکھیے آج یہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ ایک آئینہ ہے، پروپیگنڈا کتنا خطرناک پروپیگنڈا، آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم، حکومتیں جو ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے سے چل رہی ہیں، پوری حکومتیں پروپیگنڈے کے نام پہ پروپیگنڈے سے چل رہی ہیں۔ اور معلوم ہے کہ آپ حقیقت جاننے کی کوشش کیجئے اور ذرا سا آپ اندر جائیے تو پتہ چلا کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور ایسا ہوا ہی نہیں، یہ خالی پروپیگنڈا ہے۔ کیا پروپیگنڈا کیا؟ پروپیگنڈا یہ ہوا کہ انہوں نے مکے میں جا کے ایک پروپیگنڈا کروایا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا قافلہ لوٹ لیا ہے، محمد کے افراد نے ہمارا قافلہ لوٹ لیا ہے، وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا، لہذا آپ لوگ مدد کے لیے چلو۔ اور مکے سے 1200 آدمیوں کا ایک لشکر نکل پڑا، لشکر اسلام سے لڑنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ ادھر حضور کو خبر ہوئی کہ یہ تو یہاں کے اوپر باقاعدہ پوری جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور وہاں سے ایک لشکر آیا، 1200 کی تعداد ہے، ادھر سے حضور برآمد ہوئے۔ حضور کے ساتھ 313 افراد تھے۔ حضور نے ایک مقام پر باقاعدہ ان سے بیعت لی، ان سے وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا کہ نہیں، ہم آخر دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، میدان سے فرار نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو جنگ ہوئی ہے حقیقت یہی ہے، کیونکہ نئے مسلمان تھے، تازہ اسلام تھا، تازہ ایمان تھا، لہذا جو میدان میں جمے تو یقیناً اس ایمان اور یقین کی بنیاد کے اوپر اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔
اللہ کی مدد بھی ملی، ورنہ وہ جو لشکر کفار تھا ان کی تعداد 1200، ان میں سب کے پاس اسلحہ، سب کے پاس بالکل سب آراستہ و پیراستہ، اور یہ جو 313 تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس خالی 12 تلواریں اور 2 گھوڑے۔ اب بتائیے ایسے عالم میں اگر جنگ ہو تو فتح کس کی ہوگی، جیت کس کی ہوگی؟ بالکل صاف اور واضح کہ جن کے پاس اسباب ہیں، جن کے پاس حالات ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہیں، جن کے پاس ساز و سامان ہے، جیت اس کی ہوگی۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا، وہ تو ہاریں گے، وہ تو شکست کھائیں گے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھائیے، تاریخ میں کیا ہے؟ جن کے پاس سب کچھ تھا وہ ہار گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا یہ جیت گئے۔ یہ جیتے کس بنیاد پر؟ عزیزان محترم یاد رکھیے، جنگیں طاقت سے نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں طاقت سے نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں طاقت سے نہیں جیتی جاتی ہیں۔ اگر طاقت ہی کی بنیاد کے اوپر جیت حاصل ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی جنگیں ہوئی، ایسے مقابلے ہوئے ہیں کہ جہاں کے اوپر مقابل خوب خوشیاں مناتا کہ ہاں صاحب ہم جیت گئے۔ تو حقیقت یہی ہے، کیونکہ راستہ حسینی راستہ ہے، لہذا امام حسین کے خط اور ان کے راستے پر چلنے والا کبھی بھی یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھے گا، کسی بھی ظالم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ اور چنانچہ اب یہ جو جنگ بدر ہوئی تو وہی غیبی مدد، امیر المومنین موجود ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ بدر کے موقع کے اوپر فرشتے بھیجے تھے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ جنگیں افراد سے نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں اسلحے سے نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں ایمان سے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے جس ایمان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، جس یقین کے ساتھ جنگ لڑی تھی، جس اطمینان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اللہ نے کہا کہ دیکھو تم گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، 3000 فرشتے، اور فرشتے بھی آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے فرشتے بھیجے جن کی پیشانیوں پر بہادری کی علامت تھی، بہادری کے نشان لگے ہوئے تھے۔ اب یہاں کے اوپر آپ سے یہی سوال ہے، آپ جائیے تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجیے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، یہ بہادری کی علامت اور بہادری کا نشان کیا ہے؟ کیا کوئی پٹی وٹی باندھے ہوئے تھے فرشتے، یا ان کے پیشانیوں کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ بہادر ہیں، یا آسمان سے آئے ہیں، یا اللہ کی طرف سے بھیجے گئے؟ کہا نہیں، ان کے پیشانیوں کے اوپر نہ کوئی پٹی بندھی تھی، نہ کوئی نشانی تھی، نہ علامت تھی۔ پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے فرشتے بھیجے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے فرشتے بھیجے کہ جن کی پیشانیوں پر بہادری کی علامت اور بہادری کے نشان تھے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، توجہ کیجیے گا، تمام افراد کی توجہ چاہتا ہوں کہ حقیقت میں اس موقع کے اوپر بہادری کی اگر کوئی علامت تھی تو وہ مولا امیر المومنین تھے، مولا امیر المومنین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے فرشتے آئے تھے علی کی صورت میں آئے تھے، اور جس سے بھی پوچھا جاتا تھا تم کو کس نے مارا، کہتے تھے علی نے مارا۔ تم کو کس نے زخمی کیا، کہ علی نے زخمی کیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب آپ اس میں جہاں جنگ بدر میں یہ ہوا، وہیں جنگ احد میں آپ ملاحظہ فرمائیے تو بالکل معاملہ برعکس۔ کیا ہوا؟ یہ جو مدد یہاں آئی تھی وہاں کیوں نہیں آئی؟ عزیزان محترم اس کا بالکل جواب آسان ہے، باقی گفتگو کل۔ کہ جس ایمان کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ مسلمان بدر میں آیا تھا، اگر اسی ایمان اور اسی یقین کے ساتھ میدان میں جمع رہتا اور فرار نہ کرتا تو جیسے بدر میں مدد آئی تھی ایسے احد میں بھی آتی۔ لیکن وہ جو بدر والا ایمان تھا وہ ایمان نہیں رہا، جو بدر والا یقین تھا وہ یقین نہیں رہا۔
جو بدر والا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اطمینان تھا وہ اطمینان نہیں رہا، جس کی بنیاد کے اوپر ایک جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ کیسے بدلا اور اس کے بعد کے کیا حالات ہیں، اور کیسے وہ طبقہ کہ جو شروع میں ایمان لایا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اور کیسے دھیرے دھیرے وہ طبقہ پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا گیا، اور خاص کر کے امیر المومنین کے سلسلے میں ان کے دلوں میں کیسے وہ بغض اور حسد اور کینہ اور عداوت پیدا ہوتا چلا گیا۔ عزیزو، حقیقت میں اگر یہی اطمینان دیکھنا ہے آپ کو کہ اطمینان کیا ہوتا ہے، یقین کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آئیے کربلا کے میدان میں۔ تمام تاریخوں نے لکھا کہ عاشور کے دن جیسے جیسے عاشور کا سورج اوپر آتا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کا رنگ اور کھلتا جا رہا تھا، اور کھلتا جا رہا تھا۔ یہ کون سا اطمینان تھا، یہ کون سا یقین تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر حسین کا چہرہ کھل رہا تھا؟ کسی کے اگر احباب دنیا سے چلے جائیں تو کہ چہرہ کھلتا ہے اس کا؟ کسی کے بھانجے شہید کر دیے جائیں چہرہ کھلے گا؟ کسی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی غم پڑا ہے۔ کسی کا بھائی دنیا سے چلا جائے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ہاں کچھ غم ہے۔ پھر حسین کے ہاں وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر حسین کا چہرہ کھل رہا تھا کہ جہاں ایک طرف اصحاب اور انصار کے لاشیں، وہیں دوسری طرف عزیزوں کی میتیں، اور عزیزوں میں اون و محمد جیسے بھانجے، قاسم جیسا بھتیجا، علی اکبر جیسا بیٹا، عباس جیسا بھائی، اور حسین کا چہرہ اور کھلتا جا رہا ہے اور کھلتا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہی اطمینان تھا، وہ یقین تھا کہ جس یقین اور اطمینان کی بنیاد کے اوپر حسین کے چہرے کا رنگ کھلتا جا رہا تھا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اسی اطمینان کو دیکھ کے قدرت نے آواز دی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، آ جا میری بارگاہ میں اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ اس آواز کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھکایا اور تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں سمٹنے لگیں، راکب دوش رسول زین فرس پہ ڈگمگانے لگا، گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے، عزادار و شمر ملون آگے بڑھا، اور اب جو گستاخی کی ہے زمین کانپ گئی، آسمان ہل گیا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو، کیا واقع کربلا عصر عاشور تمام ہو گیا؟ نہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پورا واقع کربلا دو حصوں میں ہے، ایک عصر عاشور سے پہلے اور ایک عصر عاشور کے بعد۔ یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا امتحان ہے یہ ابھی ختم ہوا ہے، یہ امتحان دیا امام حسین نے، یہ امتحان دیا جناب علی اکبر نے، یہ امتحان دیا جناب عباس نے، یہ امتحان دیا جناب قاسم اور جناب اون محمد اور امام کے اصحاب اور انصار نے۔ ابھی عصر عاشور کے بعد والا امتحان باقی ہے۔ یہ جو عصر عاشور کے بعد والا امتحان ہے یہ امتحان دیا زینب و ام کلثوم نے، یہ امتحان دیا رقیہ اور سکینہ نے، یہ امتحان دیا لیلا اور فروہ نے، یہ امتحان دیا ہمارے چوتھے امام سید سجاد نے۔ عزادارو، یہ امتحان اتنا سخت تھا کہ ہمارا چوتھا امام اس امتحان کو یاد کر کر کے پوری عمر رویا ہے، پوری زندگی رویا ہے کہ جب بھی امام سے پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، امام 3 مرتبہ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ شام میں ہمیں ایسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے کہ جیسے ترک و دیلم کے غلاموں کو لے جایا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، کہتے ہیں کہ جس وقت یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے تو کربلا سے روانہ ہونے کے بعد یہ پہلی منزل اس کی کوفہ تھی۔ کوفے سے باہر قافلے کو روکا گیا، قافلے کو روکنے کے بعد کوفے میں منادی کرائی گئی، کوفے والے جمع ہو گئے، مرد گلیوں میں تھے، عورتیں چھتوں کے اوپر تھیں۔ عزادارو، جب یہ تمام تماشائی جمع ہو گئے اب قافلے کو
کوفے میں داخل کیا جا رہا ہے۔ جس وقت یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے، انہی تماشا دیکھنے والوں میں ایک معزمہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ ان بیبیوں میں، ان بچیوں میں ایک 4 سالہ بچی بھی ہے کہ جو پیاس کی وجہ سے بار بار اپنی زبان کو اپنے پپڑائے ہوئے اور خشک ہونٹوں پر پھیر رہی ہے۔ کہتی ہے کہ مرتبہ میں جلدی سے نیچے اتری، ایک پیالے میں پانی لیا، پانی لے کے بی کے قریب آئی، آواز دی بچی لگتا ہے بہت پیاسی ہو، پانی پی لو، پانی پی لو۔ کہتے ہیں کہ بچی کے سامنے جیسے ہی پانی پیش کیا، ایک مرتبہ بچی نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا، اشاروں میں اجازت لے رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جیسے ہی چاہا کہ پانی کو ہاتھ لگائے، ایک مرتبہ یہ معزمہ کہتی بی بی پانی بعد میں پینا، ہماری کچھ دعائیں ہیں، ہمارے لیے دعا کر دو، اس لیے کہ قیدیوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، یتیموں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں بی بی تمہاری کیا دعا ہے؟ کہ ہماری پہلی دعا تو یہ ہے کہ جس طریقے سے تم قیدی بنائے گئے ہو، جس طریقے سے تم قیدی بنائے گئے ہو، ایسے ہم قیدی نہ بنائے جائیں۔ لیجئے یہ دعا ہو گئی۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے تمہارے بچے یتیم ہوئے ہیں، ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ لیجئے دوسری بھی دعا ہو گئی۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی کہ دعا کر دو کہ ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا، زینب تڑپ گئی۔ بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ مدینے کا نام آیا، کہا رے مدینے جا کے، مدینے میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی بی بی اگر تو اپنے شہزادے کو دیکھے گی کیا پہچان لے گی؟ اس نے کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے اسی کوفے میں میرا شہزادہ اپنے بابا کے ساتھ رہتا تھا، اس کی خدمت کرتی تھی، کیسے نہیں پہچانوں گی؟ کہا بی بی اگر تم اپنی شہزادی زینب کو دیکھو گی کیا پہچان لو گی؟ ارے بی بی کیسی باتیں کرتی ہو، اسی کوفے میں میں زینب کے درس تفسیر میں شریک ہوتی تھی، ان کی خدمت میں رہتی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے آہستہ سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تو نے کہاں پہچانا؟ وہ دیکھو نیزے کی بلندی پہ تیرا آقا حسین، ارے میں تیری شہزادی زینب ہوں۔ جیسے اتنا سننا تھا اپنے رخساروں پر تماچے لگانے لگی۔ ارے بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ام حبیبہ تم کو پتہ نہیں میرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، میرا بھائی قتل کر دیا گیا، وہ دیکھو نیزے کی بلندی کے اوپر اس کا سر ہے، ارے یہ اسی کے اہل حرم ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ہمارے سروں سے چادروں کو اتار لیا گیا، ہمیں قیدی بنا کے آج کوفے لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام حبیبہ جلدی سے گھر کے اندر گئی اور کچھ چادروں کو جمع کیا، کچھ چادروں کو جمع کیا، اور چادروں کو جمع کرنے کے بعد واپس آئی اور ایک ایک بی بی کے سر پہ چادر رکھنے لگی۔ عزادارو جب ام حبیبہ بیویوں کو چادریں اڑا رہی تھی، شمر ملون دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ نیزہ ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ ابھی چادر آئی تھی سر پہ کہ ایک مرتبہ شمر نے نیزے کی ہنی سے چادروں کو کھینچنا شروع کیا۔ زینب نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے غیرت دار بھیا عباس، ارے ذرا کوفے میں آ کے دیکھو، ایک چادر آئی تھی لیکن وہ بھی سر پہ نہ رہ سکی۔ شمر ملون کی اذیتیں ہیں، نیزے کی انی ہے، اور تمہاری بہنیں کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں بے ردا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء میں مصروف اور مشغول معبود، ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما، مولا کے حرم کی حفاظت فرما، مولا کے زائرین کی حفاظت فرما،
بار الہی اس سال اور ہر سال کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، بار الہی دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کو خاتمہ فرما، بار الہی انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اور مرجع عظیم الشان آغا سیستانی کو طول عمر عطا فرما، ہر قسم کے اشرار کے شر سے ان سب کی حفاظت فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔